منزل ہے پاکستان، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتے ہیں احسن وسیم خان، جن کا تعلق ہمدرد یونیورسٹی سے ہے۔ آؤ ہم مل کر وہ نقش قدم چھوڑ چلیں آتی ہوئی نسلوں کو جن کی ضرورت ہوگی۔ منزل لفظ اشارہ کرتا ہے اس اختتام کی جانب کہ جہاں ہمیں اپنے مقاصد اور بنائے گئے منصوبوں کی تکمیل ملے گی۔ اگر منزل ہے پاکستان تو پھر ہمیں اپنے منصوبوں اور مصمم ارادوں کو ایمان، اتحاد اور یقین محکم کے ساتھ اس سمت کی طرف منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ جس کے اختتام پر سر سید کی جلائی ہوئی شمع، اقبال کے فکر انگیز بیانات و شاعری اور جناح کے بوئے ہوئے بیج کو ہم لیاقت علی خان کے دور کا پاکستان بنا سکیں۔ اسی لیے منزل ہے پاکستان ہی ہمارا آج کا موضوع عنوان ہے۔ اگر فکر کے گھوڑے دوڑائے جائیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ آزادی کی نعمت کو پاتے ہی ہمارا ملک ڈھیروں نت نئے مشکلات سے نبرد آزما رہا اور قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، بے ایمانی، چوری، رشوت، طاقت کا حصول، ووٹوں اور لوٹوں کی سیاست جیسے مسائل میں پاکستان اس طرح جکڑ دیا گیا کہ آج تک ہم ان مسائل کے دلدل میں گرے نظر آتے ہیں۔ کئی اچھے لوگ آئے اور منزل کا تعین کیا اور اس کی جانب گامزن ہونے کا سفر شروع کیا۔ بعض کو پھانسی، کسی کو فضائی حادثے اور کسی کو گولی کا شکار بنا کے قصہ تمام کیا گیا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، یہ انہی ٹھیکیداروں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ جس میں سچائی اور ایمانداری سے کام کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ملک میں ہونے والی ہر سازش کا حصہ رہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے غریبوں کو تعلیم کے زیور سے ناآشنا رکھتے ہیں۔ عوام کے دیے ہوئے ٹیکس سے محلات تعمیر کیے جاتے ہیں، مسلک کے نام پر ووٹ کی لڑائی لڑی گئی اور ہزاروں بے گناہ ریاستی ظلم و جبر کا شکار بنائے گئے۔ اور تو اور بعض بزرگوں نے تو عوام کو دی جانے والی رقوم اور ٹیکسیوں کو ہڑپ کر کے اپنی جماعتوں میں اور چودھری اور وڈیرے شامل کیے۔ اب اتنے لوگوں پر محنت کون کرے؟ سیدھا سادہ حل ہے، گاؤں کا چودھری خریدا، پورے گاؤں کے ووٹ آپ کے، کیونکہ نوکر تو چودھری صاحب کا تابعدار ہے، ورنہ پورا خاندان بھوکا مار دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے یہ کامل یقین ہے کہ ان باطل قوتوں کا خاتمہ نوجوان قیادت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان قیادت کا ملک کے لیے جوش و جذبہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل، نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ فقہ دیکھتا ہے، تو بس کام کرنے کی دھن، ملک کو ترقی پر لے جانے والے اقدام اور تعلیم کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اس منزل کو حاصل کرنا ہے۔ اپنی بات کا اختتام میں کچھ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ میرا پیغام ہے یہ سارے غریبوں کے لیے، لوگ جن بھی جماعتوں کے ہیں ان سب کے لیے، کچھ تو سوچو ذرا تم، کچھ تو خدا را سوچو، اپنے بچوں کے لیے، آئندہ کی نسلوں کے لیے۔ صفوں سے پیدا کرو خود ہی قیادت اپنی اور قائم کرو پھر یوں تم حکومت اپنی۔ شکریہ۔ اپنے پسندیدہ ڈیبیٹر کو ووٹ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر ڈیبیٹ یعنی DEBATE لکھ کر اسپیس دیجیے، ڈیبیٹر کا نام لکھیے اور 1313 پر سینڈ کر دیجیے۔